بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی جاتا ہے۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں طریقوں میں آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے کو، اپنے دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی، پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا۔ آپ نے لوگوں سے بتایا کہ اگر وہ میرے شاگرد تھے مگر وہ آپ بہت بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے معتقد تھے، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت امام احمد بن حنبل وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئے، ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء کرام اور بزرگوں کی شان یہ تھی وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کہ روز کے بھوکے ہوں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے تو ان کی تعریف کی تھی، یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چشم گوئیاں ہونے لگیں، لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے لیے رات کے وقت کا آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی بچیوں نے ایک مسلح بچھا دیا، مسواک رکھ دیے، استنجے کے لیے ڈیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھی لا کر رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج ہمارے زمانے میں یہ افسوسناک ماحول ہو گیا ہے کہ صبح 8 بجے 9 بجے اٹھنا ہمارا عام معمول بن چکا ہے۔ کئی لوگ تو اس سے بھی تاخیر کرتے ہیں۔ جو علماء اور صالح لوگ تھے وہ تو رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال حضرت امام احمد رحمۃ اللہ نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلی تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی بچیاں اس کمرے میں آ گئی تو وہاں دیکھتی ہیں کہ پانی کا لوٹا ویسا کا ویسا پانی سے بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی ہے، نہ ڈھیلے استعمال ہوئے، نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا ہے، سب کچھ جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی رکھا تھا۔ اب ان کے دل میں ایک شبہ ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی ہوگی۔ جبکہ فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بہت بزرگ انسان ہیں، مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا۔ رات کو ہم نے ان کو وضو اور استنجا کے لیے پانی اور ڈیلے رکھے تھے، وہ بھی استعمال نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ رات کو تہجد بھی نماز نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا۔ جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخر شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھی وہ بھی استعمال میں نہیں آئی، کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چمک و چند ہو رہا ہے، اور یہ دیکھتا ہوں کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکتا ہے کھا لیا۔ اس لیے اس کھانے کا ذرا ذرا ایمان اور دل کو روشن کرنے والا ہے، اس لیے مجھ سے زیادہ جتنا کھانا کھایا جا سکتا تھا میں نے کھا لیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی، کھانا کھایا اور پھر حلال کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سریع الہضم ہوتا ہے اور اندر جا کر جزو بدن ہو جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا،
وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو آرام کرنے کو میری طبیعت چاہ ہی نہیں رہی تھی۔ اگرچہ میں سفر کر کے آیا تھا مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میرے تھکان بھی ختم ہو گئی تھی اور سستی بھی جاتی رہی۔ جب میں نے سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا، لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزر گئی۔ اور اسی رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل کا حل تلاش کر لیا، اور وہ مسائل ایسے تھے جو ان سے پہلے کبھی میرے ذہن میں نہ آئے ہوں، نہ ان کی طرف میرا کبھی خیال کیا ہو۔ لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اثرات میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے جا رہے تھے، اور صبح تک میں مسائل کا حل جانچتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا۔ اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی، نہ مسواک کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو۔